أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسأقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا هم ينفرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق اللہ العظیم. سورہ طور کی آخری آیتیں ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کیا ان کے پاس کچھ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جو ہے قیامت ہوگی, آپ جو ہے شاعر ہیں, آپ ایسے ہیں جو الزامات لگاتے ہیں. اگر ان کے پاس بھی کچھ غیب کا علم ہے کیا کچھ آپ سے کچھ مکر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں یہی داؤ میں پھنسے ہوئے ہیں. انکار کر کے پھنس گئے نا پھر حقیقت تو وہ ہے جو اللہ بھی بول رہے ہیں. انکار کر کے انہوں پھنس چکے ہیں, آپ یہی داؤ میں آنے والے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے؟ یہ تو بات پیش کریں اللہ کے رسول, ایک اللہ کو مانو, کوئی اور بھی اللہ ہے کیا؟ اللہ سے کوئی اور حاکم ہے؟ اللہ پاک ہے. جو سیٹ ٹھہرا رہی ہیں لوگ, جو لوگ سیٹ ہیں اس سے اللہ پاک ہے. اگر یہ آسمان سے ایک ٹکڑا بھی گر جائے, آسمان کا ٹکڑا, تو یہ کہیں گے نہیں یہ تو بادل ہے, یہ گاڑا بادل ہے کہیں گے. آپ چھوڑ دیجئے ان کو. جس دن ان پر جو ہے مار پڑے گی, ان کو جو ہے بیہوشی طاری ہو جائے گی, وہ چھوٹ جائیں گے اس دن. یوم یسقون, ان پر ایک بجلی کڑک آ جائے گی تو بیہوش پڑے رہیں گے. جس دن ان کا کوئی داؤ کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی ان کو مدد پہنچ سکے گی. ویسے گناہ گاروں کو ایک عذاب دنیا کے اندر بھی ہے. وہاں کے عذاب کے علاوہ دون ذالک, جو آخرت کا عذاب اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ عذاب دینے والے ہیں. لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھ رہے نہیں. کہاں عذاب آ کے پڑ رہا ہے, کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں لوگ. بس آپ اللہ کی ان کو تڑپ تھی کہ سب لوگ ایمان قبول تو اچھا ہوتا ہے. لیکن آپ صبر کیجئے. آپ تو ہماری نگاہوں کے درمیان ہیں, ہماری نگرانی میں ہیں. آپ مت سمجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, نہیں ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کریں. بس آپ کیا کرو, صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو. جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ کی پاکی بیان کرو, اور رات میں اللہ کی پاکی بیان کرو, اور جب تاروں کے پھر جانے کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرو. کیا یہ لوگ اللہ کے ساتھ کچھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے کو چاہ رہے تھے کہ مکہ کے لوگ ان کو جو قید میں رکھیں گے, بعد میں سوچا ایسا نہیں ہو, لوگ سڑا لے آتے ہیں ان کے لوگ, ان کو گاؤں سے باہر نکال دیں گے. ارے بہت ان کی بات سن کر سب لوگ ایمان لیں گے, یہ کیا ہے. تو پہلے ایسا ہوتا ہے میں نے کیا نہیں کرنا, قتل کر لیثبتو کا اور یقتلو کا اور یخرجو, یہ سب سوچ رہے تھے. تو پکڑے گئے وہی لوگ. اللہ کے تو نکل گئے ان کے سامنے ہی ہجرت کر کے. پھر ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال جنگ بدر بھی یہ سب آ کے پکڑے گئے, قتل کر دیں گے 70 سردار. ٹھیک ہے نا. تو تم ہی داؤ میں پھنسے ہوئے, ہم کیا, یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اب اس کے بعد یہ کہنے لگی کہ جو ہے اگر تم رسول ہیں تو آسمان سے ٹکڑا اتار نازل کرو, آسمان کا ٹکڑا نازل کرو. تو بولے اگر ہم قادر ہیں اس پر آس پاس ٹکڑا نازل کیا, بولیں گے بادل ہے, بولیں گے لوگ. تمہاری فرمائش کے مطابق اگر نشانات دکھائیں گے تو تم ایمان لانے والے نہیں. اب فرمائش نشان کے بعد ایمان نہیں لائے تو تم پر عذاب بھیجنا پڑے گا ہم, اس لیے ہم نہیں بھیج رہے ہیں, اور کیا نہیں. اللہ سب قادر ہیں. یہ لوگ ایسے طاغی باغی اور غالی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ رنج میں مت پڑیے. بس ان کو حل فرن دیجیے. اور اس دن جس کے دن ان کے ہوش چھوٹ جائیں گے, جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے ہوش چھوٹ جائیں گے. یہ وہی تو قیامت ہے, رات قیامت کا دن ہے.
ان کی تدبیریں کچھ کام نہیں آئیں گی اور نہ کوئی دوسرے لوگ بھی ان کو کام آ سکیں گے. بس ان ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے. یاد رکھو جتنے بھی گناہ گار لوگ ہیں ان کو وہاں کا عذاب یہاں کا عذاب بھی ہے. سمجھتے نہیں تو ایمان لانے والے نہیں. آخرت میں تو مصیبت ہم پر آئے گی لیکن ظالم کی خبر اسی کا عذاب یہاں بھی ہے. میں قحط ہے. اب غزوہ بدر ہو گیا وہاں پر تو دیکھیے قتل کر دیے گئے. کئی لوگوں کو قید میں لائے 70 لوگ بڑے سرس و قید میں آگ پڑے. دیکھیں کیا ایسے اکڑ کو پھرنے والے لوگ قتل کر کے. ابو جہل بول رہے ہیں میں سردار ہوں میری گردن اوپر سے کاٹو. کاٹے کیا مرا تو ہوگا گدے کی طرح چکھ رہا تھا. گدی کی طرح جب سلوان لگے گی تو اللہ کے رسول محمد بن خلف آپ جو لگا چیخ رہا تھا انہیں کیا نہیں اتنا ضرورت ہے کیا تم کیا معلوم. مجھے ایسا تکلیف ہو رہی کہ میری تکلیف سورے انسان دل کے تقسیم یہ تو بتی تکلیف مجھے بچی تکلیف مجھے. تو یہ لوگوں کی سب ایسی باتیں سن کر اللہ کے غمگین ہو جاتے ہیں. ایمان نہیں لاتے. میں اتنی محنت کر رہا ہوں ان کے لیے. میں ان کی خیرخواہ ہوں لیکن نہیں مانتے نا. کہا کہ آپ بس صبر کیجیے. صرف 10 سال کے اندر وہاں سب کام ہے. اللہ کی ہجرت کر کے چلے گئے. یہاں 13 سال مکہ میں تھے. 10 سال کے اندر سب جتنے لوگوں کی قسمت پہ ایمان لکھا تھا ایمان لائے. جن کی نہیں لکھا تھا سب قتل کر دیے گئے. 10 سال کے اندر سب اللہ تعالیٰ نے کر دیا. دیکھیں تو اب لیکن آپ جو ہے ہم کو اللہ کو یاد کیجیے. آپ ہماری حفاظت کے اندر رہیے. آپ کو ڈرنے کی بات نہیں. آپ ہماری کبھی ایون نا ہماری آنکھوں کے درمیان ہے یعنی ہماری نگرانی کے اندر ہے. آپ ہماری حفاظت میں ہیں. آپ کسی بات ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ ہوتے ہیں چاروں طرف گھر ڈالیں گے. نکل جانا کیسا بولو. گھر ڈال کو بیٹھیں گھر کو تو اللہ کے لوگ نکل گئے اس کے اندر. ارے یہاں تمہارے سامنے گئے ہمارے سامنے گئے. فخشیناہم فہم لا یبصرون. سورہ یاسین پڑھتے ہم نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کو نظر نہیں آتا. بس چلو چلے گئے. انہوں چلے گئے. صبح نیوز چلے گئے. رات کو گھر ڈال کو بیٹھے ہیں چلے گئے. گھر ڈال سے کیا کرے تھے. چلو دوڑائیں لوگوں. کتنے لوگ دوڑ رہے ہیں جا کے ادھر ادھر سب چاروں طرف. کس طرح اللہ تعالیٰ پہنچا دیا. پھر دوسرے سال ہی لڑنے کے لیے آ گئے بدر میں. کس طرح قتل کر دیے گئے وہاں سے. کتنے مسلمان سے 8 تلواریں ہیں. 313 لوگ ہیں. ان کا ایک بڑا لشکر جرار ہے ان کے پاس. آپ ہماری حفاظت میں ہیں. آپ ہم کو یاد کرو. اللہ کی پاکی بیان کرو. اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ کی ایسی انسان کو طاقت ملتی ہے نا. اللہ میرے ساتھ ہے. میں اللہ جو آدمی اللہ کو یاد کر اللہ اس کے ساتھ ہے. انا معبدی ذکرنی. میں اپنے بندے جب مجھے ذکر کرتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. تمہارے ساتھ تو اللہ ہے. فسبح بحمد ربک حین تقوم. جب آپ اٹھتے ہیں تو اللہ کی کب اٹھنا ہے یعنی مجلس سے اٹھ رہے ہیں تو کرو. رات کو نیند سے اٹھے تو کرو. تو یہ سب ہے. تو مجلس سے اٹھتے وقت حین تقوم مجلس سے آدمی سبحانک اللہم بحمدک. یہ چھوٹا سا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جو مجلس میں بیٹھے اور اس میں ہر طرح کی باتیں ہو جائیں تو یہ کلمات پڑھ لی جائیں. اگر اس کی کوئی غلطیاں ہوئی تو معاف ہو جائیں گی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مجلس سے اٹھتے وقت یہ پڑھ لیا کرتے. سبحانک اللہم بحمدک تب پڑھ سکتے ہیں. تو اس سے اگر نیکی کام ہوا ہے تو اس میں برکت ہو جائے گی. نیکی کا کام تم سے اس برکت ہو جائے گی. غلط کام کیا ہے تو وہ غلط کام سب معاف کر دی جائیں گے. کیا بیکار باتیں کر رہے تھے معاف کر دیں گے. پھر رات کو اٹھنا ہے. یہ کلمات جو ہیں عبادہ بن سامع سے رہتے ہیں. من تعار من اللیل. پوری حدیث لکھی چھوٹا لکھا ہوں حدیث سے. پوری حدیث بخاری میں حدیث وہ تعار کے رات میں بات کچھ بولتے اٹھنا. رات میں اٹھ کر بات کرنا. کیا تھی اٹھتے کیا تھی بڑبڑ نیند میں بولتے نا ویسے. تو جو رات میں اٹھے اور یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ. اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. بنا کے بیٹھے تھے کیا اللہ کی سوا. وحدہ اللہ اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک والحمد. اللہ کی بادشاہی ہے اور ساری تعریف اللہ کے لیے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو یہ اور سبحان اللہ والحمد للہ. اللہ پاک ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. ولا حول ولا قوت. پڑے گا تو جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوگی. یہ رات کو جب بھی نیند ہوشیار ہوتی ہے 12 بجے
1 بجے 2 بجے یا تو صبح، ایٹ لیسٹ صبح تو اٹھتا جو بھی کلمات پڑھے گا. تو شاعرین کیا لکھیں درہم الکیس، جی میں رکھے ہوئے پیسے نہیں دے رہے ہیں، کب بھی کڑتے نہیں یہ پیسے ہے میرے پاس. جب بھی تم یہ پڑھو اور دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. رات کی بات ہے، رات میں جب بھی اٹھے آدمی تو یہ کلمات پڑھے اور دعا مانگے. نماز پڑھے گا نماز قبول کی جائے گی، جو دعا کرے گا دعا کی، استغفار کرے گا اللہ سے اللہ مغفرت کرے گا. تو ایسے یہ کلمات کا مطلب ذرا سمجھو. اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کے لیے اسی کا حکم چلا ہوا ہے کائنات کے اندر. اور ساری تعریف اللہ ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ. یہ تمہارے دل میں یقین چاہیے، نہیں تو کیا کرتے. اللہ پاک ہے، ساری ستائش کا مستحق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوا. اللہ سب سے بڑا، طاقت و قوت اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے. اتنا پڑھے گا، اس کے بعد استغفار کرے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا. اور استجیب لہ، جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. تو ایسی ڈیفینیٹ چیز ہے کہ شاعرین کیا لکھیں جی میں رکھے ہوئے پیسوں کی طرح جب بھی رات کو اٹھے اور پڑھے اور دعا مانگنے ہو جائے. تو الحمدللہ کہ جو ہے اس وقت ختم ہوئی. انشاءاللہ 8 دن تک درس بند رہے گا کل سے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. لا الہ الا انت. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.